بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. ہم بات کریں گے شہزاد چغتائی صاحب سے، سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. سال 2017 کا یہ پہلا پروگرام ہے چھٹیوں کے بعد. آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سال 2017 کیا واقعی انصاف اور صفائی کا سال ثابت ہوگا. کہا گیا ہے کہ یہ انصاف کے لیے سال منایا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ عوام کو انصاف ملے ہر سطح پر، اور کراچی سے لے کر پشاور تک تمام شہروں کی صفائی ہو. یہ شہری صفائی جو ہے یہ سیاسی نہیں ہے، یہ بلکہ زمینی صفائی ہے. جو ظاہر ہے کہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر، اس کی صفائی کا بندوبست کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ نشانہ کراچی بنا تھا اور سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اس کی لپیٹ میں آئے تھے. اس کے بعد مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ بنے اور انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کو صاف کیا جائے گا. انہوں نے یہ بیڑا خود اٹھایا تھا. اس کے بعد پھر منتخب میئر آ گئے وسیم اختر، لیکن ان کے پاس اختیارات کا معاملہ ہے، فنڈز کی کمی کا معاملہ ہے، اس لیے شہر میں کچرے کے ڈھیر جو ہیں وہ صحیح طریقے سے صفائی نہیں ہو پا رہی. اور وسیم اختر بھی کہتے ہیں کہ یہ 8 سال کا کچرا ہے، اتنی جلدی صاف نہیں ہوگا، اس کو ٹائم لگے گا. اس دوران ایک اعلیٰ سطحی وفد چین گیا تھا جہاں پہ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا. وہاں پہ مختلف صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء موجود تھے. احسن اقبال صاحب اور خواجہ سعد رفیق، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی ایک بڑا وفد لے کر وہاں پہ گئے تھے اپنی کابینہ کے ارکان کے ہمراہ اور صوبائی سیکرٹریز کے ہمراہ. تو سندھ کے لیے بھی اہم پیش رفت ہوئی ہے، کے پی کے کے لیے بھی بات ہوئی ہے، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی وہاں گئے تھے. اس حوالے سے آج پروگرام میں مختلف جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کا ذکر کریں گے. ساتھ ساتھ سیاسی بیانات بھی آئے ہیں. عمران خان نے کہہ دیا جاوید ہاشمی کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ڈوپ ٹیسٹ ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح کے بیانات آئے ہیں. بدمزگی بھی ہوئی ہے تھوڑی سیاسی. اس طرح کے رہنماؤں کو اس طرح کے بیانات دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے، اس پہ بحث ہو رہی ہے. آئیے پروگرام کو سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی شہزاد صاحب، کیا لگتا ہے اوورآل 2017 کا سال انصاف اور صفائی کا سال ہو سکے گا؟ ہونا چاہیے، اور توقعات یہی ہیں کہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام جو اگر مردم شماری ہوتی ہے مارچ میں، نئے سال میں مردم شماری کا بھی پروگرام ہے، تو وہ غالباً 30 کروڑ تک آپ کی آبادی پہنچ جائے گی. اور 2016 کو ہمارے سابق جو آرمی چیف تھے راحیل شریف صاحب، انہوں نے دہشت گردی خاتمے کا سال قرار دیا تھا. تو یہ تو اب وقت بتائے گا کہ ان کے اہداف کس حد تک مکمل ہوئے اور کس حد تک وہ کامیاب رہے کہ پاکستان کو دہشت گردی سے نجات دلانے میں. لیکن یہ کہ امیدیں ہیں اور بہت اچھی پیش رفت ہے. اور دہشت گردی آپ کہہ رہے ہیں 30 کروڑ تک آبادی پہنچ جائے گی. 30 کروڑ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو 20 کروڑ بھی سرکاری طور پہ نہیں ہے، مطلب کہا جاتا ہے کہ 20 کروڑ. نہیں دیکھیں، کراچی میں ایک چھوٹی سی مثال کراچی کی دیتا ہوں. تو کراچی کی آبادی جو 98 میں، آج سے 18 سال پہلے جب مردم شماری ہوئی تھی، تو 98 میں کراچی کی آبادی جو ہے 98 لاکھ تھی، جو کہ اب وہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، جو آپ نے ذکر کیا وزیر اعلیٰ صاحب کا کہ وہ چین گئے تھے، تو چین میں جو انہوں نے جو سی پیک کا اجلاس ہوا ہے اس میں وہ ماشاءاللہ 2-3 پروجیکٹ لے کے آئے ہیں. تو چین میں جو انہوں نے پریزنٹیشن دی تھی چینیوں کو، چینی حکام کو، اور سی پیک کو جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں، تو ان کو انہوں نے بتایا تھا کہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ 50 لاکھ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہے. تو گروتھ ریٹ ہے نا کہ مطلب ہر سال جو اضافہ ہوتا ہے، ہر سال جو اضافہ، یعنی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی کی آبادی جو ہے، اس کراچی کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. وہ اس طرح کہ کراچی میں 2-2.5% تو شرح پیدائش ہے، برتھ ریٹ ہے. اس کے بعد کوئی 3-3.5% جو ہے نا آپ کے انفلیکس ہوتا ہے پورے ملک سے، اور بلکہ پوری دنیا سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو کراچی کی دنیا کی، یعنی کہ دنیا جو مائیگریشن ریٹ ہے وہ بنگلہ دیش بھی 2% ہے، اور میرے خیال سے انڈیا میں بھی اتنی زیادہ گروتھ ریٹ نہیں ہے. آبادی اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی. کراچی کی آبادی سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور جو میں آپ کو بتاؤں کہ اعداد و شمار جو نادرا کے ہیں، جو نادرا نے شناختی کارڈ بنائے ہیں اور جو بی فارم بنائے ہیں اور بے فارم بنائے ہیں، اس کے مطابق کراچی کی آبادی بنتی ہے 3.25 کروڑ. تو آبادی جو ہے آپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن چونکہ مردم شماری نہیں ہوئی ہے، خانہ شماری نہیں ہوئی ہے. جیسے گھر دیکھ لیں کہ کراچی، تو باقی ملک میں بھی یہی حال ہے یا وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں اتنی شرح نہیں ہے؟ نہیں، مطلب کراچی میں آبادی بڑھنے کی شرح زیادہ ہے. دوسرے شہروں میں بھی ہے، جیسے لاہور کے اندر بہت
لاہور کے بعد یہ بہت ٹھیک ٹھاک بڑی ہے. بڑے شہروں میں انفلکس ہو رہا ہے. جو بڑے شہر ہیں آپ کے جتنے بھی کوئٹہ ہے, پشاور ہے, فیصل آباد ہے, اور یہ ایون حیدرآباد ہے, اور گوجرانوالہ ہے, سکھر ہے, اس طرح کی شہر, سکھر ہے, تو اور جو ملتان ہے, تو یہ جو جتنے آپ کے بڑے شہر ہیں تو ان شہروں کی آبادی بہت زیادہ بڑی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ گاؤں میں کوئی رہنا نہیں چاہتا, ہر آدمی جو ہے وہ شہر کی طرف. دیہی ترقی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح شہری اربنائزیشن جو معاملات ہیں اس میں بڑھے. اچھا, یہ ایک رپورٹ تھی, میں دیکھ رہا تھا, یہ آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں, کہ کراچی میں روزانہ 13,000 خاکروب جو ہیں وہ ڈیوٹی پہ بتائے جاتے ہیں کہ جی آئے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں, لیکن ان میں سے آدھے کام نہیں کرتے, صرف تنخواہ لیتے ہیں. 3 ارب روپے سالانہ جو ہے وہ کراچی کی صفائی پہ خرچ ہوتے ہیں. 1200 میں سے 652 گاڑیاں ناکام کھڑی ہیں, ناکارہ ہیں بالکل, ان کے مطلب پرزے ہی نہیں ہیں یا وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں. 13,000 ٹن کچرا روزانہ کراچی میں جنریٹ ہوتا ہے. 4,000 ٹن کچرا صرف اٹھایا جا سکتا ہے, اور وہ جام چاکروں اور دیگر جو سائٹس ہیں وہاں پہ پھینکا جاتا ہے. اب ان معاملات کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے, اور یہ کچرا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اب یہ طے ہوا ہے کہ چین سے گاڑیاں آئیں گی. ابھی وزیر اعلیٰ چین گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے خاص طور پر چینی کمپنی سے رابطہ کر کے انہوں نے کہا کہ جی مجھے بتایا جائے کب یہ شپمنٹ آئے گی. تو انہوں نے کہا جی گاڑیاں بندرگاہ پہ روانہ کر دی گئی ہیں, 6 تاریخ کو بندرگاہ آ جائیں گی, 10-12 دن میں پورٹ سے کلیئر ہو کے جنوری کے آخر میں یا میکسیمم فروری کے شروع میں کراچی میں 2 ضلعوں میں چینی کمپنیاں صفائی شروع کر دیں گی. اور انہوں نے یہ کہا کہ چینی کمپنیاں کی جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ نہ صرف کچرا اٹھائیں گی, صفائی کریں گی, بلکہ کراچی کی سڑکوں کو واش کریں گی. تو جب قیام پاکستان کے بعد ہم سنتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے وہ سڑکیں باقاعدہ دھوئی جاتی تھیں اور یہاں پانی سے سڑکوں کی دھلائی ہوتی تھی, صفائی ہوتی تھی, تو وہ دور کیا واپس آنے والا ہے؟ جی, جمشید نصروان جی کراچی میئر تھے, ان کے زمانے میں کراچی کی سڑکیں دھلتی تھیں, اور یہ جو کے ایم سی ہیڈ آفس ہے بندر روڈ پہ, یہ بھی ہر اتوار کو اس کو دھویا جاتا تھا, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دھلائی کرتی تھی. تو یہ منظر تو میں نے بھی دیکھا ہے کے ایم سی بلڈنگ کو دھلتے ہوئے. لیکن یہ کہ اب تو یہ سب قصہ پارینہ ہو گئے. نواب شاہ کی سڑکیں بھی دھلتی تھیں, وہ نواب شاہ کی سڑکیں بھی میں نے دھلتے ہوئے دیکھی ہیں. تو مطلب یہ کوئی اچنبھا نہیں ہے کہ سڑکیں تو ہمارے یہاں پہلے بھی دھلتی تھیں, اور کراچی جو ملکہ مشرق کہلاتی تھی, اور کراچی دنیا کا, جنوبی ایشیا کا اور ایشیا کا سب سے صاف ستھرا شہر کہلاتا تھا, یہ اعزاز بھی کراچی کو حاصل رہا. میں آپ کو بتاؤں, صفائی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ جو 3 ارب کے آپ نے یہ اعداد و شمار دیے ہیں کہ 3 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں, یہ کم ہے. 3 ارب سے زیادہ, جی ہاں, 6 ارب کے قریب کراچی کی صفائی ستھرائی پہ خرچ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحیح آپ نے اعداد و شمار بتایا کہ 13,000 خاکروب ہیں اور 13,000 ٹن کوڑا ہوتا ہے. تو مطلب خاکروبوں کی تعداد کے حساب سے کوڑا ہو رہا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1300 خاکروب ہے نا, یہ بہت کم ہے. کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی کے لیے, میگا سٹی کے لیے 13,000 خاکروب بہت کم ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دوں گا کہ 95 اور ایون یہ کہ 85 میں بھی کراچی میں خاکروبوں کی تعداد 13,000 تھی. ٹھیک ہے, 13,000 خاکروب اس وقت بھی تھے, لیکن اس وقت مسلم خاکروب نہیں تھے. نہیں تو یہ بھرتی تو بعد میں ہوئی ہے نا, تو یہ تو المیہ یہ ہوا کہ اگر 1985 میں بھی 13,000 تھے, آج بھی 13,000 ہے. 13,000 تھے نا, تو اب کراچی میں یعنی کہ اس حساب سے تو کراچی میں آج کوئی 50,000 خاکروب ہونے چاہیے تھے, اور وہ جو کام کریں اس طرح سے. تو وہ ہیں جو آدھے وہ ہیں جو تنخواہ لینے آتے ہیں. پھر یہ کہ یہ 13,000 خاکروبوں میں میرا خیال یہ ہے کہ کوئی 6-7 ہزار جو ہے وہ مسلم خاکروب ہیں. کیونکہ میں بات کر رہا تھا کہ ڈی ایم سی ساؤتھ کے جو میونسپل کمشنر سے, ان سے میں بات کر رہا تھا, آفاق سعید صاحب سے. تو آفاق سعید صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس 1700 خاکروب ہیں. 1700 خاکروب, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں سے 1,000 خاکروب جو ہے وہ چائنیز کمپنی کو دے دیں گے. چائنیز کمپنی نے 1,000 خاکروب مانگے. تو میں نے کہا کہ آپ وہ باقی جو 700 خاکروب بچیں گے, جو یعنی سویپر بچیں گے, تو ان کو کیوں نہیں چائنیز کمپنی کو آپ دیتے. تو انہوں نے کہا ایک تو چائنیز کمپنی نے ہم سے مانگا نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ 1,000 آپ جو ہے نا ہمیں سویپر دے دیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ جو 700 خاکروب ہیں ہمارے, یہ مسلمان ہیں, یہ صفائی نہیں کرتے, یہ صفائی ہم نہ ان سے صفائی کرا سکتے, کچرا اٹھانے کا کام نہ لے سکتے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے چھوٹا موٹا کام جو ہے نا, کلیکشن وغیرہ کام ان سے ہم کرا لیتے ہیں. تو اب المیہ یہ ہے کہ آپ کے یعنی کہ اتنے بڑے میگا سٹی میں خاکروبوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ دنیا میں کوئی ملک
ترقی یافتہ اور کوئی ملک ڈیولپ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جبکہ وہاں صفائی ستھرائی کا نظام مثالی نہ ہو. مطلب کراچی بھی کوئی ترقی نہیں کر سکتا کہ جب تک یہ بتائیں دنیا کے شہروں میں اتنا کچرا جنریٹ ہوتا ہے جتنا کراچی میں جنریٹ ہوتا ہے؟ جی ہاں, کچرا تو کیا کہتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کراچی کے شہری زیادہ کچرا کرتے ہیں, کچرا تو مورلیس اتنا ہی سب جگہ ہوتا ہے, سارے ممالک میں ہوتا ہے. لیکن اس طرح جگہ جگہ کچرا پھینکا نہیں جاتا. لیکن کچرے کے جو مقامات ہوتے ہیں ڈیزگنیٹڈ, وہاں کچرا رکھا جاتا ہے, وہاں سے کچرا اٹھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیں المیہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ جو چائنیز 2 کمپنیاں آئی ہیں, انہوں نے 2 اضلاع کا انہوں نے MOU کیا ہے, اور اب وہ آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ وہ کمپنیاں جو ہے ان کو 1 تاریخ سے کام آپریشن شروع کرنا تھا, لیکن جو یونین ہے KMC کی اور جو DMCs کی یونین ہے اس کے تحفظات ہیں. اس کے تحفظات یہی ہیں کہ یہ جو کوئی 6-7 ارب روپے صفائی ستھرائی کے ہوتے ہیں, اور جو پیٹرول کے پیسے ہوتے ہیں, جو ڈیزل کے پیسے ہوتے ہیں, یہ سارے جو ہے نا یہ مطلب بیوروکریسی اور اسٹاف مل کے اس کو خورد برد کرتا ہے. اس میں بڑی پیمانے پہ کرپشن ہوتی ہے. تو اگر یہ پرائیویٹائز ہو جائے گا 2 اضلاع میں تو پھر یہ کرپشن ختم ہو جائے گی. جن لوگوں کے یہ مزے لگے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں پیسہ جا رہا ہے, یہ رک جائے گا. یہ نقصان بیوروکریسی کا بھی ہوگا, یہ نقصان جو ہے اسٹاف کا بھی ہوگا, لیکن شہریوں کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے وہ وہاں کی بیوروکریسی بھی مزاحمت کر رہی ہے. اور جو کراچی ساؤتھ, یہ جو خطرناک ترین بیماریاں پورے شہر کو لپیٹ میں لے رہی ہیں, اور جو لوگ بیچارے اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور عجیب بیماریاں ان کو ہو رہی ہیں جن کی تشخیص ہی مشکل ہے, اس میں بہت بڑی وجہ تو بتائی جا رہی ہے یہ کچرا ہے, یہ گندگی ہے, اور وہاں سے یہ جو مچھر آ رہے ہیں اور وہاں سے یہ جو جراثیم آ رہے ہیں ان کی وجہ سے لوگ. یہاں دیکھیں مچھر کی وجہ سے تو ڈینگی کی وبا بھی کراچی میں کئی بار پھیل چکی ہے, اور بڑی تعداد میں لوگ اس میں مبتلا ہوئے. اب یہ چکن گنیا مر گئے, اب ایک چکن گنیا بھی آئی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو ایک تو یہ بیماریاں مچھر کے ذریعے پھیل رہی ہیں, دوسری چیز یہ کہ جو کوڑا آپ جلا رہے ہیں, جو شہر ہر گلی کے اندر اور ہر سڑک کے اوپر جو کوڑا جل رہا ہے, تو کوڑے جلنے سے جو پولوشن پیدا ہوتا ہے, اور وہ اس کے جو زہریلا ذرات ہوتے ہیں, جو کیمیکل ہوتے ہیں, تو وہ اتنا آپ کی باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ اس سے سانس کی بیماریاں, اس سے دمہ, اور اس سے نزلہ, کھانسی, بخار, یہ ساری بیماریاں جو ہے نا, ایون یہ کہ یہ جو استمے اور سانس کی بیماریوں کی جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں سانس کی بیماری میں, وہ تو ان کی تو یعنی کہ زندگی سمجھ لیں گے ہجران ہو جاتی ہے, اور وہ صحت مند ہو ہی نہیں سکتے کہ جب تک کوڑا جل رہا ہے. اور یہ دھواں جو ہے یہ اتنا خطرناک ہے, یہ بھی اویئرنیس آنی چاہیے کہ بھئی یہ اگر کوڑا کہیں جل رہا ہے یا جلایا جا رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, روک تھام ہونی چاہیے, اور کچرا پراپر انداز سے وہاں سے اٹھا کے اس کو جو طریقہ کار ہے تلف کرنے کا اس طریقے سے تلف ہونا چاہیے. اس میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ چینی گاڑیاں آ رہی ہیں اور چینی کمپنیاں آ رہی ہیں, اس پہ ریزینٹمنٹ ہو رہی ہے, اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بے روزگاری بھی ہو جائے گی, یہ تاثر دیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ پیسے کی خرد برد ہوتی ہے, وہ اصل مسئلہ وہ ہے. تو اس پہ حکومت کو یا چینی کمپنیوں کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, یا یہاں پہ کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یا کوئی بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے کچرا اٹھانے کا اور KMC کے درمیان. اس پہ بات کرنا چاہوں گا وقت کا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کہ 2017 کا سال کیا انصاف اور صفائی کا سال ثابت ہو سکے گا یا نہیں. اس پہ شہزاد چغتائی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. بات ہو رہی ہے شہزاد چغتائی صاحب سے, سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں, کہ سال 2017 انصاف اور صفائی کا سال ثابت ہو سکے گا یا نہیں. اور اس حوالے سے جو کراچی سے لے کے پشاور تک کچرے کا معاملہ ہے, یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, کچرا جو اٹھایا نہیں جا رہا بڑے شہروں سے, اور اس کی وجہ سے گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں, اور گندگی کی وجہ سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں. مچھروں کے ذریعے اور جراثیم کے ذریعے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, اسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں, اسپتالوں میں گنجائش نہیں ہے مریضوں کو ہینڈل کرنے کے لیے.
جناح اسپتال لاہور کا بہت ہی افسوسناک واقعہ سامنے آ چکا ہے، جہاں پہ خاتون کو ڈرپ لگائی گئی اور ساری رات وہ فرش پہ رہی، اس کو ٹھنڈ لگ گئی، اس کے بعد اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ اسی طرح اور واقعات سامنے آ رہے ہیں، بچوں کو راستے میں جنم دیا جا رہا ہے، وہ میٹرنٹی ہوم تک یا اسپتال تک مائیں پہنچ نہیں پا رہی ہیں۔ عجیب سی صورتحال ہے، ظاہر ہے مسائل ہیں اور ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ صرف تنقید کی جائے، یا اس خبروں کا مقصد صرف تنقید نہیں ہے بلکہ حکومت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کو جگایا جا رہا ہے کہ ان کے وہ وزیر اور ان کی مشینری جو ہے وہ حرکت میں آئے اور جا کے صورتحال کا جائزہ لے، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اور بڑے اجلاسوں میں بیٹھ کر فیصلے نہ کرے بلکہ زمینی حقائق کا سامنا کرے، زمینی حقائق کو جا کے ایڈریس کرے۔ یہی مقصد ہے میڈیا کا، اور اس پہ اگر میڈیا پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے اور رپورٹرز کو اور کیمرہ مینوں کو اسپتالوں میں کوریج کرنے سے روکا جا رہا ہے تو یہ غلط بات ہے اور اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ حکومت کو، اور چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، جہاں پر بھی اس طرح کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کی کوریج کرنے سے روکا جائے۔ جی شہزاد صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں پوچھا تھا بریک پہ جانے سے پہلے، چینی کمپنیاں آ رہی ہیں، ریزینٹمنٹ ہوگی یا لوگ مسائل پیدا کر سکتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، ان کو کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ریزنمنٹ تو تھوڑی بہت تو ہو رہی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں اور کچھ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں اور بیانات آ رہے ہیں اور یونین بہت ایکٹیو ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ یہ شہر کے مفاد میں ایک کام ہونے جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، اور جو یونین کے ایم سی کی یونین سے اور جو محنت کش ہیں، جو خاکروب ہیں اور جو ڈرائیور ہیں، خاص طور پہ 1300 کوڑا گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں، اور دوسرا عملہ ہے اور بیوروکریسی کے جو کچھ کرتا جاتا ہے، ان سب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں، اور اتنے عرصے کے بعد ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کوڑا ہے آپ کا، یہ اتنا زیادہ یعنی کہ اس وقت ہیپ جو ہے نا، اس کے ڈھیر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یہ کوڑا آپ کا 5 مہینے یا 6 مہینے میں بھی اٹھ نہیں سکتا، کیونکہ 13,000 ٹن وہ ہے ڈیلی کوڑا کرتے ہیں شہری۔ 13,000 ٹن میں سے آپ صرف 4,000 ٹن اٹھانے کی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، گنجائش ہے، اور 9,000 ٹن کوڑا جو ہے وہیں سڑک پہ رہ جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ 13,000 ٹن بھی روزانہ کوڑا اگر اٹھا لیں تو پھر بھی جو بیک لاگ ہے وہ تو ویسے ہی رہے گا۔ اور یہ جو 4,000 ٹن جا رہا ہے، یہ کیا واقعی تو جام چاکروں تک اور باقی سائٹس تک پہنچ بھی پا رہا ہے یا رستے میں ڈمپ کر ہو جاتا ہے؟ یہ سوال تو ہے، اصل میں یہ شکایت بھی ہے، سوال بھی ہے۔ وہ کچھ کوڑا گاڑیوں میں کوڑا اس طرح ڈالتے ہیں کہ وہ راستے میں گرتا رہتا ہے، میرے خیال ہے جام چکروں پہنچنے تک وہ کھلی گاڑی میں جاتا ہے تو کوڑا گر جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ شکایت ہے کہ یہ جو کوڑا گاڑیوں کے ڈرائیور حضرات ہیں، یہ ڈیزل بچانے کے لیے کہ جیسے کہ اب جام چکروں اگر ایک ٹرک جا رہا ہے، کوڑا گاڑی جا رہی ہے، تو وہ ٹھیک ٹھاک 50-60 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ… کتنا دور ہے یہ کراچی سے؟ کراچی سے بہت دور ہے، میرے خیال سے کوئی 30-40 کلومیٹر کا سے زیادہ کا، تو اچھا خاصا ڈیزل لگتا ہے 40 سے ایک چکر۔ ہاں، مطلب ایک چکر میں یوں سمجھ لیں کہ 5-6 ہزار روپے کا۔ تو یہ پورے ٹرپ نہیں لگاتے اور آدھے ٹرپ لگاتے ہیں یا وہاں تک نہیں جاتے؟ جاتے ہی نہیں نا، وہ پھر لیاری ندی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ڈیزل جاری ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، پرچیاں جاری ہو جاتی جو دیکھیں کراچی میں 500 ٹوٹل چھوٹے بڑے، 7 بڑے نالے ہیں اور 500 چھوٹے بڑے نالے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ آپ کی لیاری ندی ہے، ملی ندی ہے، تو بہت بڑی ہے، اس کا تو جو وہ ہے وہ چوڑائی بہت زیادہ، بیڈ بہت بڑا ہے، تو اس ندی میں بڑی گنجائش ہے۔ تو یہ عام طور پہ کوڑا گاڑیاں جو ہے وہ لیاری ندی میں، ملی ندی میں، گجر نالے میں، اور یہ محمودہ منظور کالونی نالے میں، پچر نالے میں، اور یہ لیاری نالے میں، تو مختلف جو نالے ہیں ان کے اندر یہ سارے نالے جو ہیں وہ کچرے سے بھرے ہوئے۔ اچھا، اب صورتحال اس میں یہ ہے کہ جو نالے ہیں وہ سارے کچرے سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے وہ کمپیکٹ ہو گئے ہیں کہ وہاں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، اور کرکٹ کھیلتے ہوئے پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ جو ہے وہ جگہ نرم ہو جاتی ہے، تو کوئی بچہ اس کے اندر چلا، کئی واقعات ہو چکے ہیں بچے نالوں کے اندر یا پانی کے اندر جو ہے بچے ملتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ کوڑے میں سے بچے یعنی کوئی ڈیڈ باڈی میں سے نکال سکتے ہیں آپ، کوڑے میں سے کیسے آپ نکالیں گے؟ اچھا یہ بتائیں، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف وزیر اعلیٰ جو ہیں وہاں گئے اور وہاں پہ بڑی بات چیت ہوئی ہے، بڑے اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اب لاہور کے بعد کراچی میں بھی رنگ روڈ بنے گی، جو کیواڑی سے شروع ہو کے جائے گی ناردرن بائی پاس سے گھوم کے پھر وہ ملیر والی روڈ جو ہے ایئرپورٹ والی، وہاں سے ہو کے ڈی ایچ اے فیز
9 اور 8 کو جوڑ دے گی اور دوبارہ جو ہے وہ آ جائے گی. تو یہ ایک اچھا پروجیکٹ آ رہا ہے, AGV چائنیز کمپنی بنائیں گی. یہ جو رنگ روڈ کا جو پروجیکٹ ہے یہ تو کوئی نیا نہیں ہے, پرانا ہی پروجیکٹ ہے, لیکن یہ کہ یہ میٹرلائز نہیں ہوا تھا, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. کئی مرتبہ اس پر پلاننگ ہوئی اور باتیں ہوئیں اور فنڈز کا مسئلہ تھا, تو وہ یہ معاملہ جو تھا کھٹا ہی پڑا ہوا تھا. تو اب چائنیز چونکہ آ رہے ہیں, تو اب چائنیز آنے کی چونکہ خود یہاں آ رہے ہیں اور کام کریں گے, اور یہ دھابے جی میں اتنا بڑا انڈسٹریل ایک زون بنے گا, بیس بنے گی, اور پھر کئی پروجیکٹ انہوں نے کراچی میں لے لیے ہیں, اور بہت بڑی یعنی کہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی 40% شیئر لے لیے ہیں. اسٹاک ایکسچینج آج جو ہے وہ ریکارڈ سطح پہ چلی گئی, آج 48,000 پوائنٹس پہ پہنچ گئی ہے. وہ بھی اسی وجہ سے اوپر گئی ہے چائنیز انویسٹمنٹ, اسٹاک ایکسچینج کی چائنیز انویسٹمنٹ کے اثرات آئیں, اور اس کا انڈیکس جو ہے میرے خیال سے اب یعنی کہ 2-4 دن میں یا بہت جلدی جو ہے 50,000 کو ٹچ کر جائے گا. آپ کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس وقت یعنی کہ دنیا کی جو بڑی اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں آپ کی پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کا شمار ہو رہا ہے 6 نمبر پر. پچھلے سال 16,000 پوائنٹس بڑھے ہیں پاکستان کے, 6 نمبر پر ہے. تو یہ تو بڑی خوشائند بات ہے کہ جو آپ ان بڑی دنیا کی یعنی کہ جاپان کی نکی اور وال اسٹریٹ جرنل اور بڑی بڑی یعنی کہ انڈیا کی اسٹاک, بمبئی اسٹاک ایکسچینج بہت بڑی اسٹاک ایکسچینج ہے. تو مطلب یہ کہ اتنی بڑی اسٹاک ایکسچینج کے مقابلے میں آپ مقابلہ کر رہے ہیں اور کمپیٹ کر رہے ہیں, تو میں یہ خوشائند بات ہے. اچھا, آج پیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے, وزیر اعلیٰ چین سے واپس آیا, انہوں نے آ کے پیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا, اور اس اجلاس کی اہم بات یہ تھی کہ ایک تو نئے کور کمانڈر نئے DG رینجرز میں شریک ہوئے پہلی بار, لیکن AD خواجہ جو IG چین ہیں جن کے بارے میں تھا کہ جبری رخصت پر بھیج دیے گئے ہیں, وہ خواجہ انور مجید سے جو ان کی تلخ کلامی ہوئی تھی گنے کی کرشنگ کے سیزن کے حوالے سے, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دباؤ تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے AD خواجہ کو عہدے سے. وہ ہٹا تو نہیں سکے لیکن ان کو جبری رخصت پہ بھیج دیا تھا. اس پہ چودھری نثار کافی برہم بھی ہوئے تھے, انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا تھا کہ IG کو جبری رخصت پہ بھیج دیا گیا. اس دوران ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ جی حکم امتناعی آ گیا کہ آپ AD خواجہ کو نہ تو عہدے سے ہٹا سکتے ہیں نہ جبری رخصت پہ بھیج سکتے ہیں. تو آج وہ چھٹیاں ختم کر کے واپس آئے, اجلاس میں شریک ہوئے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے ایک لمبی فہرست ان کے حوالے کر دی ہے فرمائشی کہ جی اسٹریٹ کرائم بھی ختم کریں, آپ ڈرگ مافیا کے خلاف بھی کارروائی کریں, مطلب بہت سارے کام ہے جو پولیس پہلے کرتی ہے وہ پہلے سے ہوتے ہیں. تو آج وزیر اعلیٰ نے ان کے حوالے کر دیے. AD خواجہ کی واپسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, AD خواجہ تو واپسی تو ان کی نہیں ہوئی, وہ تو چھٹی پہ گئے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا تھا, ان کو ہٹانے سے انکار کر دیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ AD خواجہ کیسے آ گئے ہیں. تو یہ سیدھی سادھی یعنی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کی جو قیادت تھی اور پیپل پارٹی نے جو ضد کی تھی اور کیا کہتے ہیں یہ اسٹینڈ لیا تھا کہ بھئی AD خواجہ کو ہم IG کے طور پہ جو ہے برداشت نہیں کریں. 2 نام بھی لے لیے گئے تھے کہ جن کو ہٹایا جائے, غلام قادر تھیبو اور مجید دستی کا نام دیا تھا, فیڈرل گورنمنٹ کو نام دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ بھئی غلام قادر تھیبو IG بنا دیں, لیکن اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے اسٹینڈ لے لیا. انہوں نے کہا جی ہم غلام قادر تھیبو کو نہیں بنائیں گے اور AD خواجہ ہی سندھ کے IG رہیں گے. تو پھر اس پہ کوئی سیٹلمنٹ پیپل پارٹی کے درمیان AD خواجہ کے درمیان یہ ہوا کہ درمیان کا راستہ یہ نکالا کہ وہ چھٹی بھی چلے جائے. وہ چھٹی بھی چلے گئے تو اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی, لیکن یہ عین وہ عرصہ ہے جس دوران آصف زرداری وطن واپس آ رہے تھے. آصف زرداری ایسا تھا, ایسا تاثر ملا کہ وہ AD خواجہ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے, ان کو ہٹایا جائے یا چھٹی پہ بھیجا جائے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جب تک AD خواجہ IG ہے ان کے کوئی اپنی ممکن ہے اپنی سیکورٹی کے بارے میں تحفظات ہوں, تو انہوں نے کہا تھا اگر AD خواجہ IG ہوں گے تو میں نہیں آؤں گا. تو AD خواجہ کو پھر یہ کہ سائڈ لائن کیا گیا, وہ دبئی سے آئے اور AD خواجہ کو دبئی بھیج دیا گیا, وہ یہاں آ گئے, سائڈ لائن کر دیا گیا. اب پیپل پارٹی کے لیکن اب آصف زرداری صاحب تو یہیں پہ ہیں اور IG بھی جو ہے AD خواجہ ہیں, تو اب سیکورٹی کے ایشوز نہیں ہوں گے. وہ پیپل پارٹی کے ساتھ مطلب پیپل پارٹی میں یہ ہے کہ بڑی لچک ہے, اور پیپل پارٹی جب دیکھتی ہے تو تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹ جاتی ہے. تو پیپل پارٹی اب پیچھے ہٹ گئی. لیکن وزیر اعلیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کہ وفاق جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا, نیشنل الیکشن پلان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا, نیکٹا غیر فعال ادارہ پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ مسائل ہو رہے ہیں, ہم وہ اقدامات کرتے ہیں لیکن وفاق تعاون نہیں کر رہا. وہ نیشنل ایکشن پلان کے تو دیکھیں نا جو کتنے 14 نکات تھے, تو میں خیال اس میں سے کتنے 2-4 نہیں. تو یہ بات وزیر اعلیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ ڈیفینسو ہوئی ہے پیپلز پارٹی تو پھر یہ چڑھائی کیوں کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ وفاقی وزیر داخلہ پر؟ ان کا اشارہ جو ہے وہ چودھری نثار وزیر داخلہ کی طرف ہے. وہ وفاق کی
اور صوبے کی مطلب یہ کہ ایک کے درمیان اختلافات تو ہے نا, کشمکش بھی سیاسی طور پہ, سیاسی وہ مولا بخش آنٹیو جو کہہ رہے ہیں کہ جو راحیل شریف کے جانے کے بعد جو ہے وہ نواز حکومت جو ہے وہ بڑی ریلیکس نظر آ رہی ہے. تو وہ انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے چودھری نثار کے استعفے کا. مطلب اب پیپل پارٹی چونکہ فرینڈلی اپوزیشن ہے اور پیپل پارٹی اب اس مقام پہ آئی ہے کہ وہ وزیر اعظم کے استعفے کے بجائے چودھری نثار کے چھوٹے موٹے جو وزراء ہیں وہ اس لیول پہ آ گئی ہے, ان کے استعفے کے مطالبہ کر رہی ہے. چودھری نثار نے تو بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے نا پیپلز پارٹی کو. اے ڈی خواجہ کے معاملے پہ بھی انہوں نے سٹینڈ لے لیا, اس کے بعد انہوں نے انور مجید کے دفاتر پہ جو ہے وہ رینجر کے چھاپہ مار کاروائیاں بھی ہو گئیں, اس کی رپورٹ وزیر اعظم کو بھی پیش کی گئی. تو یہ ساری چیزیں تو پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا رہی ہیں یا کیا ہے؟ نہیں, یہ جو چھاپے رینجر نے مارے تھے اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے کوئی چودھری نثار کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, رینجر نے ان کو رپورٹ کیا اور ان کو بتایا کہ ہم نے یہ کارروائی کی ہے, وہ رپورٹ انہوں نے وزیر اعظم کو پیش کر دی. اب ظاہر ہے کہ لیکن ٹائمنگ دیکھیں نا, اب ایک طرف انور مجید کا جھگڑا ہوتا ہے, تلخ کلامی ہوتی ہے اے ڈی خواجہ کے ساتھ, اور اس کے بعد اے ڈی خواجہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر چھاپے پڑتے ہیں انور مجید کے دفاتر. وہ تو ایک جھگڑا یعنی کہ پہلے سے انور مجید کا اور اے ڈی خواجہ کا تو موجود تھا نا, اور فیڈرل گورنمنٹ کی اے ڈی خواجہ کے رخصت پہ یا جبری رخصت پہ جانے سے فیڈرل گورنمنٹ کی تھوڑی سبکی ہوئی تھی. تو یہ سارا جھگڑا جو ہے وہ جھگڑا تو اے ڈی خواجہ کی یعنی کہ لیکن سندھ میں تو ہر جگہ یہ بات ہوتی ہے کہ چودھری نثار دو معاملوں میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے. ایک تو براہ راست ڈاکٹر عاصم کا معاملہ نظر آتا ہے, دوسرا پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق تو نہیں ہے لیکن وہ پیپلز پارٹی کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے ایان علی والے معاملے میں. آج بھی ایان علی جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئی اور انہوں نے اپنے حلف نامے پہ جا کے دستخط کیے اور سارے کیمروں کی توجہ ان کی طرف تھی. مطلب نیا سال شروع ہو گیا 2017, لیکن ایان علی کے عدالتوں کے چکر ختم نہیں ہو رہے اور وہ کہیں ہے کہ جی میرا ای سی ایل سے نام نکالا جائے. ایان علی کے لیے تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں جو اخبارات میں چھپ رہا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, کہ ان کو جو ہے سینیٹر بنایا جا رہا ہے اور ایان علی کو مطلب چودھری نثار کو نیچا دکھانے کے لیے اور چودھری نثار کو ایمبریسمنٹ پوزیشن میں لانے کے لیے ایان علی کو سینیٹر کون بنائے گا؟ کسی سے ان کا کسی سیاسی جماعت جوائن کر رہی ہیں کیا؟ نہیں, وہ تو اس کے لیے سینیٹر بنانے کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب یہ سنا ہے کہ ابتدائی طور پہ اس کے لیے کوئی کام بھی ہو گیا ہے اور رحمان ملک سے کہا گیا ہے کہ بھئی آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں اور اس جو سیٹ خالی ہوگی تو اس پہ ایان علی کو لڑا دیا جائے گا اور وہ الیکٹ ہو جائیں گی. تو پاکستان میں یعنی کہ پاکستان میں کونسلر, میں سمجھتا ہوں کونسلر منتخب ہونا بھی بہت مشکل ہے, لیکن سب سے آسان اگر ہے تو وہ سینیٹر منتخب ہونا, کیونکہ وہ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا وہ پیسہ کس کا تھا جو ایان علی لے کے جا رہی تھی, یا اس کے بارے میں آ گئی حتمی بات؟ نہیں, یہ بات تو نہیں آئی ہے کہ وہ پیسہ کس کا تھا, لیکن پیسہ ظاہر ہے کہ آج کل پاکستان میں پیسہ حکمرانوں کے پاس ہی ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں یا پروونشل گورنمنٹ. ایان علی کا تو کیس یہ ہے نا کہ جی وہ پیسہ انہوں نے فلیٹ بیچا تھا اور اس کی رقم تھی اور اس طرح کے کوئی پراپرٹی کا پیسہ تھا جو باہر لے کے جا رہی تھی. ہاں, ایان علی کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ایان علی مطلب دبئی آتی جاتی تھی, پتہ نہیں کتنے 4-5 بار کہا انہوں نے کہ 4-5 بار. تو اب آپ کو یہ مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے. ایان علی کا نام 9 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ میری سماعت کی جائے, ای سی ایل سے نام نکالا جائے, لیکن عدالت نے غالباً 16 تاریخ رکھی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ارجنٹ ہیئرنگ کی جائے اس کی. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس مہینے میں یہ ان کو اجازت مل سکتی ہے؟ دیکھیں, دو سندھ کے اندر 2 معاملے ایسے ہیں جو پیپل پارٹی نے اپنی یعنی کہ انا کا مسئلہ بنا لیا ہے, اور ایک تو ڈاکٹر عاصم, پیپل پارٹی ہر صورت میں ڈاکٹر عاصم کو نکالنا چاہتی ہے, اور دوسرا وہ یہ ایان علی کو نکالنا چاہتی ہے پیپل پارٹی, اور جو سابق گورنر ہیں پنجاب کے وہ ایان علی کے وکیل ہیں لطیف کھوسہ صاحب. تو پیپل پارٹی کی مطلب اس وقت جو ترجیحات ہیں وہ سیاسی نہیں بلکہ وہ مختلف نوعیت کی ہیں, لیکن یہ 2 نکاتی ترجیحات ہیں جو دو اور اس پہ سیاست گھوم رہی ہے. اس پہ مزید بات کریں گے جہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں سال 2017 انصاف اور صفائی کا سال ثابت ہو سکے گا یا نہیں. شہزاد چغتائی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کی کچرا اٹھانے کی, چینی کمپنیوں کے آنے کی اور اس میں جو ہونے والی ریزنٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی جو ترجیحات ہیں, اپیکس کمیٹی میں کس طریقے سے فیصلے ہوئے ہیں, کیا ہدایت دی گئی ہیں. اے ڈی خواجہ چھٹیاں ختم کر کے واپس آ گئے اور وزیر اعلیٰ وہی ہیں, اے ڈی خواجہ وہی ہیں, اور آصف زرداری صاحب بھی پاکستان میں ہیں جن کی سیکیورٹی کے لیے ایشوز تھے. اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید اور بات ہو رہی ہے شہزاد چغتائی صاحب سے. سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سال 2017 یہ انصاف اور صفائی کا سال ثابت ہو سکے گا یا نہیں؟ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے مختلف سیگمنٹس پہ بات کی تھی، اپیکس کمیٹی کے حوالے سے بھی اور ریڈی خواجہ کی واپسی کے حوالے سے بھی. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کچھ سیاسی تناؤ، سیاسی کشمکش اور سیاسی کشیدگی جو ہے وہ دو بڑے رہنماؤں کے درمیان نظر آئی ہے. ایک عمران خان اور پھر دوسرے جاوید ہاشمی. ایک وقت میں دونوں اکٹھے تھے، پھر اب ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے. عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جاوید ہاشمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے جواب میں جاوید ہاشمی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا ڈوپ ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس میں چاہوں گا کہ شہزاد صاحب سے کمنٹ لوں، لیکن ساتھ ساتھ ایک پی آئی اے کے حوالے سے بھی خبر ہے، وہ بھی میں چاہوں گا کہ ان سے بات ہو، کیونکہ پی آئی اے کے امور پہ ظاہر ان کی بڑی گرفت ہے، بڑی دسترس ہے. پی آئی اے کے ایئر ہوسٹس ٹورانٹو میں گرفتار ہو گئیں، ان پہ چوری کا الزام ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد ہیں، ویڈیوز ہیں باقاعدہ جو ان کے بارے میں عدالت میں پیش کی جائیں گی. پی آئی اے کے ساتھ اس طرح کی غلط خبریں یا اس طرح کی منفی خبریں کیوں جڑ جاتی ہیں؟ پی آئی اے کی بدقسمتی ہے یا پی آئی اے کے خلاف کوئی سازشیں ہو رہی ہیں؟ کون اس کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ یہ بات کرنا چاہوں گا. جی شہزاد صاحب کیا لگتا ہے؟ یہ پہلے تو یہ پی آئی اے والا معاملہ بتا دیں، پھر میں جاوید ہاشمی اور عمران خان پہ بات کروں. نہیں دیکھیں، یہ تو کوئی نہ پی آئی اے کے خلاف سازش ہے، نہ اس ایئر ہوسٹس کے خلاف سازش ہے. اور اس سے پہلے جو واقعات ہوتے رہے کہ پورا عملہ جو ہے وہ ملوث پایا گیا موبائل فون کی اسمگلنگ میں اور دنیا جہان کے سامان کی اسمگلنگ میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ سازش ہے، بلکہ یہ کہ یہ نیگلیجنس ہے اور یہ ڈسپلن کا فقدان ہے. اور اس میں انتظامیہ کی غلطی یہ ہے کہ کوئی جو ہمارا جو یعنی کیبن کرو ہے اور کاکپٹ کرو ہے، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ان کی کوئی اخلاقی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی ان کے مورال بوسٹنگ کے لیے کوئی ان کے یہاں کوئی تربیت نہیں ہو رہی، کوئی پروگرام نہیں ہو رہے. تو یہ سب، لیکن یہ جو عملہ ہوتا ہے پی آئی اے کا، یہ تو اچھے خاصے ان کے پیکیجز ہوتے ہیں، تنخواہیں ہوتی ہیں، دنیا بھر میں یہ گھومتے پھرتے ہیں، چیزیں یہاں سے لے کے جاتے ہیں، وہاں سے لے کے آتے ہیں، اس میں بھی پیسے بناتے ہیں. تو یہ پھر چوریاں کرنے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ دیکھیں سب سے یعنی کہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بہت یعنی کہ پائلٹ کی تنخواہ اب 10 لاکھ 15 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، اور کم سے کم تنخواہ 5-6 لاکھ ہے پائلٹوں کی. اور یہ ایئر ہوسٹسوں کو کیا ملتا ہے؟ ایئر ہوسٹسوں کی بھی 3 لاکھ تنخواہیں ہیں ان لوگوں کی، تو زیادہ بھی ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پرکس اتنے ہیں، تنخواہیں اتنی ہیں، لیکن ان کو جو بیسک جو یعنی کہ آپ کہیں کہ جو تربیت ہونی چاہیے اور اخلاقی ان کی کوئی تربیت نہیں ہے، جو کہ یعنی کہ ایئر لائن کو یہ بھی کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کو ایک تو تربیت ہونی چاہیے، پھر گرفت بھی تو ہونی چاہیے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کی گرفت بھی ہو. نہیں، گرفت تو اب ظاہر ہے کہ اس کی وہ وہاں پکڑی گئی، وہ تو پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے نا، وہاں پہ ایک ایئر ہوسٹس پکڑی گئی ہے، پاکستان کا نام بدنام. یہ ایک اخلاقی ٹریننگ ہونی چاہیے عملے کی، پی آئی اے کے عملے کی، ایئر ہوسٹسوں کی، فضائی میزبانوں کی اور کاکپٹ کرو کی، انجینئرس کی جو مطلب فلائٹس پہ جاتے ہیں. اچھا، بعض وجہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو باہر کے ملکوں میں پھنسا بھی دیا جاتا ہے اس طرح کے کیسز میں، مطلب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قصوروار ہے بھی یا نہیں. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا، کوئی نہیں پھنساتا. ابھی آپ دیکھیں نا یہاں پہ کیا ہوا، 2 مرتبہ پی آئی اے کے جہاز سے یعنی کہ پی آئی اے کے جہاز کی ابھی جو ریسنٹلی سعودی عرب جانے سے پہلے منشیات برآمد ہوئی، پھر پی آئی اے کے کھڑے ہوئے جہاز کے اندر منشیات برآمد ہو گئی. اس سے پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں پی آئی اے کے عملے سے اتنے سارے موبائل برآمد ہوئے تھے. اور مطلب یہ واقعات تو ایک تسلسل ہے، ایسے واقعات. اچھا، آج ہی میں ایک کالم پڑھ رہا تھا پی آئی کے بارے میں، اس میں بتایا کہ جب پی آئی اے کی ایک بہت ہی شاندار تاریخ ہے اور آپ کئی دفعہ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بہت ہی تابناک ماضی تھا اس کا، لیکن سنہری ماضی کے بعد پی آئی اے کے ساتھ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا جو زوال ہے وہ شروع ہوا اوپن اسکائی پالیسی سے. نواز شریف صاحب کے دور میں اوپن اسکائی پالیسی بنی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بجائے اس کے کہ پی آئی اے آگے بڑھتی جس طرح کہ سوچا گیا تھا، پی آئی اے جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ چلی گئی، اور اس میں دنیا بھر کے ایئر لائنز نے پاکستان سے بزنس اٹھانا شروع کر دیا، اور پی آئی اے آہستہ آہستہ اچھے منافع بخش روٹ چھوڑتی چلی گئی اور پیچھے چلی گئی، اور اندرون ملک بھی بہت سارا پیسنجر جو تھا وہ انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا. پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت تھی، جب وہ گئی تو 34 ارب روپے کا خسارہ تھا مشرف صاحب کے دور پہ. 2008 میں جب مشرف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو 34 ارب روپے کا خسارہ، جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو 200 ارب تک پہنچ چکا تھا. اب 200 ارب سے زیادہ کا خسارہ، اور اس کے اوپر جو جہاز تھے وہ 45 سے کم ہو کے 16 پہ اس وقت آ گئے تھے جو آپریٹو سے. اس کے بعد یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس نے پی آئی اے کے ریوائول کے لیے دوبارہ کوششیں شروع کی ہیں، اور اس میں کافی کئی ارب روپے انہوں نے انجیکٹ کیے ہیں جس سے خسارے پہ قابو پانے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے
جو جہازوں کی تعداد ہے، ایک تو پریمیئر سروس شروع کی ہے یورپ کے لیے، لندن کے لیے نئے جہاز خریدے ہیں تاکہ پاکستان کی کچھ بہتری ہو، کچھ نیک نامی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہازوں کی تعداد بھی آپریٹو ہوگی، 36 تک دوبارہ پہنچ گئے ہیں. تو ایک چیز ہے تو یہ ہے کہ پی آئی اے بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن اوور آل خسارہ اتنا زیادہ ہے، اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ حکومتی کارکردگی یا اقدامات جو ہیں وہ اس طریقے سے نظر ہی نہیں آ رہے. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی 200 ایئر لائنیں جو ابھی بھی دنیا میں 1500 سے زائد ATR طیارے استعمال کر رہی ہیں، جو بنے اس کام کے لیے تھے کہ وہ چھوٹے ایئرپورٹس پر، چھوٹے رن وے پر، مشکل دشوار راستوں پر وہ سفر کر سکتے تھے اور ان روٹس پر ان کو اتارا جاتا تھا. لیکن پاکستان میں حویلیہ حادثہ کے بعد سے ATR سارے گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ایک اوور ہال جو کہتے ہیں اس کو ایک خاص ورڈ آپ استعمال کرتے ہیں ایویشن میں کہ جی ان کو دوبارہ جو ہے ٹیسٹ سے گزارا جا رہا ہے، اس کے بعد ایک ایک کر کے کلیئر ہو رہا ہے. تو اب ATR کا کوئی مستقبل ہے، دوبارہ آ سکیں گے یا نہیں؟ نہیں کیوں نہیں مستقبل ہے. ATR تین جہاز تو انہوں نے کلیئر کر دیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس مہینے کے اندر سارے ATR جہاز کلیئر ہو جائیں گے. وہ جو آپ بات کر رہے تھے 16 پی آئی کے پاس جہاز تھے اور 36 ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی پی آئی کے پاس 20-25 سے زیادہ جہاز نہیں ہے آپریٹو نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 ATR تیار ہے تو اب بھی گراؤنڈ ہیں جن کا وہ چیک ہو رہا ہے. باقی یہ کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جہازوں کے مختلف چیکس ہوتے ہیں، D چیک، A چیک، B چیک. تو وہ D چیک سب سے بڑا ہوتا ہے. تو وہ جو چیکس ہوتے ہیں ان چیکس کے لیے وہ جہاز جو ہے گراؤنڈ کیے جاتے ہیں اور ان کے پھر سارے چیک اپ وغیرہ جو ہے ہوتے ہیں. تو پی آئی اے کی حالت تو اس وقت بھی کوئی اتنی زیادہ، ابھی دیکھیں نا یہ جو سری لنکا جہاز لیے تھے اس میں 400 کروڑ کا جو ہے نقصان ہوا. تو پی آئی اے کا مستقبل تو کوئی اتنا تابناک نہیں نظر آ رہا، اور عملے کا مستقبل ہی تابناک نظر آ رہا ہے. عملہ جو ہے تنخواہ بھی لے رہا ہے، چوریاں بھی کر رہا ہے، اسمگلنگ بھی کر رہا ہے، ہیروئن کی اسمگلنگ بھی. کیسے لوگ بھرتی کیوں ہیں؟ سارے اچھے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں جو چند خراب لوگ ہیں. بھائی دیکھیں نا، آپ لوگوں کو مورلی اسٹرانگ بنائیں، ان کو اخلاقی طور اخلاقیات سکھائیں. اچھا، آپ نے اخلاقیات کی بات کی تو آپ کے جو اتنے سینئر سیاستدان ہیں وہ ذرا ایک دوسرے کے بارے میں کیا بیانات دے رہے ہیں؟ وہ آپ نے سنا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے جاوید ہاشمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں جاوید ہاشمی نے کہا ہے کہ عمران خان کا ڈوپ ٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ میرا خیال ہے عمران خان کو جاوید ہاشمی بیمار بھی ہیں اور ان کو آرام کی ضرورت ہے، اور اب وہ سیاست سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انہوں نے اتنی پارٹیاں بدل رہی ہیں، اتنے یو ٹرن انہوں نے لے لیے ہیں، اور اتنی انہوں نے غلطیاں کر لی ہیں، اور تو ان کو آرام کرنا چاہیے. لیکن بہرحال جاوید ہاشمی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمیشہ استعمال ہوتے رہیں، اور اس وقت بھی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ان سے کہلوایا جا رہا ہے. اس کے پس منظر میں اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہ سب باتیں جو ہے نا کر رہے ہیں، جس کا مقصد تحریک انصاف کو، یعنی کہ اس کی پوزیشن خراب کرنا، عمران خان کی پوزیشن خراب کرنا، اور عمران کو جو اب ویسے تو سارے معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے. پیپل پارٹی نے بھی، آپ کو یاد ہے کہ دیکھا آپ نے کہ پیپل پارٹی نے بھی گھٹنے ٹیک دیے مسلم لیگ کی حکومت کے سامنے، اور تحریک چلانے سے گریز کیا ہے، اور تحریک انصاف بھی بہت پیچھے ہٹ گئی ہے. تحریک انصاف کے پاس اب اپوزیشن کے لیے کچھ ہے نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ایک پاناما کا ایشو ہے جو کہ دوبارہ بینچ بن گیا، نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں. پہلا حکم انہوں نے یہ کیا کہ پاناما کے کیس کی ہیئرنگ ہو، اور اس میں جو ہے وہ نیا بینچ بنا ہے، اور اس میں 2 جج جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اور چیف جسٹس اب خود بھی نہیں ہے، اور وہ اب ہیئرنگ شروع کرنے والا. بہت اچھا فیصلہ ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو متنازع بنانے سے گریز کیا، اور اس بینچ سے وہ یعنی اس میں وہ شامل نہیں. اور انہیں متنازع بنانے کے لیے جو سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوا تھا، اور ایک تصویر لگائی گئی وزیر اعظم اور صدر، اور اس کے درمیان میں ظفر اقبال جھگڑا کی بیٹھے ہوئے تھے. ان کو کہا گیا کہ یہ کیپشن لکھا گیا ہے کہ یہ نئے چیف جسٹس ہیں اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے. اس پہ نوٹس ہو گیا، ملتان سے 2 لڑکے پکڑ لیے گئے، FIA نے کارروائی کی. بہت افسوسناک یہ صورتحال ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے پہلے چیف جسٹس تھے انور ذلیل جمالی، ان کی کردار کشی کی گئی، ان کے بارے میں مختلف قسم کی جو ہے افواہیں اڑائی گئیں، اور کہا گیا کہ انہوں نے اب جو بہت ساری ان کی فیملی کے اوپر جو ہے وہ باتیں کی گئی اور اعتراضات اٹھائے گئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ بھی گمراہ کن پروپیگنڈا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس امیر ہانی مسلم کی بھی ایک تصویر نہال ہاشمی کے ساتھ جو ہے وہ وائرل کی گئی تھی. گورنمنٹ کو اس پر جو ہے نا کوئی گورنمنٹ تو کچھ نہیں کرے گی، لیکن یہ کہ عدلیہ کو اسٹینڈ لینا چاہیے. اور جن لوگوں نے بھی یہ پہلے پیمرا نے نوٹس لیا تھا، 2 چینلوں کی نشریات معطل کی تھی، جھوٹی جو جی ہاں وہ تو انور ذلیل جمالی کردار کشی کا نوٹس دیا تھا، لیکن اس سے 7 دن کے لیے نشریات بند کر دی اور کیا کہتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا. اس سے معاملہ جو ہے نا حل نہیں ہوگا. اس میں ایک تو یہ کہ بہت سخت سزائیں اس میں ہونی چاہیے.
کہ ایک تو ٹھیک ہے کہ آپ سیاستدانوں کی کردار کشی کر رہے ہیں, آپ بیوروکریسی کی کردار کشی کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ عدلیہ کی کردار کشی تو ناقابل برداشت ہے. اور پھر چیف جسٹس کی کردار کشی, مطلب پھر یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں پہ ہم اسٹینڈ کریں گے. کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, یہ کیوں ایسا کرتے ہیں, اور ان کے اندر ایسی کیا بے چینی ہے, یا ایسا کیا ایسی کوئی نفرت ہے, یا کوئی لوگ نہیں ان کا ہدف کیا ہے؟ کوئی لوگ نہیں کر رہے, اور یہ لڑکے بھی نہیں کر رہے ہوں گے. یہ ایک لابی ہے جو ان کے پیچھے ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے مذموم مقاصد ہوتے ہیں, ویسٹڈ جن کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ ان کو ہائر کر کے یہ اس قسم کے واقعات جو ہے نا وہ کراتے ہیں. اس کے یعنی کہ یہ جو لوگ اگر پکڑے گئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ذمہ دار ہیں, ان سے یہ کام کرایا گیا ہے. تو آپ کو مطلب یہ دیکھنا چاہیے, یہ سراغ لگانا چاہیے عدلیہ کو کہ بھئی ٹھیک ہے ان لڑکوں نے کیا, یا کیا کہتے ہیں وہ چینل نے آن ایئر کر دیا. چینل کا تو بیچارے کوئی قصور ہی نہیں ہے, اس کو تو خبر چاہیے ہوتی ہے, اور ان کو اب اتنی لیکن یہ تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کس کے بارے میں خبر ہے. چینل میں لوگ بیٹھے ہیں, وہ ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ توہین عدالت کیا ہوتی ہے, ضابطہ اخلاق کی بات تو ضابطہ اخلاق کیا ہوتا ہے. تو وہ تو یعنی کہ مادر پدر آزاد اس وقت صورت. اچھا, ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, دوسری طرف کراچی میں شو آف اسٹرینتھ ہوا ہے, اور ایم کیو ایم پاکستان نے بہت بڑا جلسہ کیا نشتر پاک میں, اور اس میں بڑا کہا گیا کہ یہ ایک جلسہ 1986 میں ہوا تھا جس میں خود الطاف حسین نے خطاب کیا تھا, اور ایک جلسہ اب ہوا ہے. تو یہ کراچی میں ایم کیو ایم ہی ہے جو اس طرح کے جلسے کر سکتی ہے, اور جن لوگوں نے بھی نشتر پاک بھرنے کی کوششیں کی یا دعوے کیے وہ لوگ کیمروں سے چھپتے رہے, اور اس دفعہ جو بھرپور شو آف اسٹرینتھ ہوا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں, کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ یہاں یہ جلسہ تو ان کا بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے, اور اس میں بہت لوگ تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج 2 جنوری کو الطاف حسین کے بین الملک جانے کے 25 سال بھی مکمل ہو گئے ہیں. وہ 2 جنوری 92 کو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو پھر 22 اگست کا واقعہ ہوا, 22 اگست کے بعد پھر 23 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان بن گئی, پی ایس پی اپریل میں بن گئی تھی, اور ایم کیو ایم کے کئی دھڑے موجود ہیں. نشتر پاک میں جو لوگ ہیں یہ ڈاکٹر فاروق ستار ان کے ساتھیوں کی محبت میں آئے یا کسی اور کی محبت میں آئے؟ نہیں, یہ تو جس کی محبت میں بھی آئے, لیکن یہ کہ کم از کم جو باتیں ہو رہی تھیں 22 اگست کے بعد, اور جو ایم کیو ایم کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع کیا گیا تھا, تو اس کے بعد یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بھئی ایم کیو ایم جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور جو ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے, جو کیک تھا, مینڈیٹ کا جو کیک تھا, اس کو ہڑپ کرنے کے لیے بہت ساری پارٹیاں میدان میں آ گئی تھیں. سب سے پہلے تحریک انصاف آئی تھی. تحریک انصاف کا خیال یہ تھا کہ بھئی اب کراچی کے لوگ ہی آئے تھے نا جلسے میں, یا کئی اور لوگ بھی آئے تھے؟ جی, کراچی کے لوگ تھے. تو یہ کراچی کے لوگ تو پاکستان کی محبت میں آئے ہوں گے. دیکھیں کراچی میں جو جلسے ہوتے ہیں, جیسے پیپل پارٹی جو جلسے کرتی ہے, تو اس میں کیا کہتے ہیں 50% بلکہ 70-80% لوگ جو ہے وہ انٹیریئر سے آتے ہیں. ایون یہ کہ پرویز مشرف صاحب کا تعلق, میں نے سارے جلسے دیکھتا ہوں, ہر جلسے میں جاتا ہوں, جتنے ہی بڑے جلسے ہوتے ہیں, نشتر پارک میں, باغ جناح میں, تو پی ٹی آئی کے بھی سارے جلسے میں نے دیکھے. مولانا فضل الرحمان کا جلسہ سب سے بڑا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان سارے مدرسوں کے لڑکے جو ہے اس کے اندر وہ ووٹر نہیں تھے, جو بچے تھے وہ سارے اس میں سمجھتا ہوں کہ 1-1.5 لاکھ بچے آئے ہوں گے, لیکن وہ ووٹر. لیکن ابھی آپ بتا رہے تھے کراچی کی آبادی جو ہے وہ اب 2-2.5 کروڑ سے اوپر ہے, اور تو اس میں پھر کسی بھی جماعت کے لیے 20-25 ہزار 50 ہزار لوگوں کو جمع کر لینا, تو یہ اگر بڑی جماعت ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے. بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ پرویز مشرف کا جو جلسہ تھا وہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا. پچھلے دنوں یہاں پہ وہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھی ایک جلسہ انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا, بنگالیوں نے, بنگالی زبان بولنے والوں کا, تو اس میں بھی بہت سارے لوگ تھے, وہ بھی جلسہ گاہ بھری ہوئی تھی. اچھا, یہ آخر میں بس وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کامران فاروقی جو ایم پی ہیں ایم کیو ایم کے, انہوں نے ایک بیان دیا ہے 12 مئی 2007 کے حوالے سے, اور اس میں یہ خبر آئی ہے کہ وکلا کو اور چیف جسٹس کو روکنے کے لیے احکامات دیے گئے تھے. اجلاس ہوا تھا اور اس میں ڈاکٹر فاروق ستار بھی شامل تھے. پہلی دفعہ ڈاکٹر فاروق ستار کا نام سامنے آ گیا. دیکھیں, سب سے پہلے تو وسیم اختر کا نام آیا کہ وسیم اختر کو مین کلپریٹ قرار دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ وسیم اختر کے کہنے پہ, وسیم اختر اس وقت مشیر داخلہ تھے, تو یہ کہا گیا کہ وسیم اختر کے کہنے پہ یہ 12 مئی ہوا تھا, جس میں خود ایم کیو ایم کے بھی 18 لوگ اس میں مرے تھے. تو یہ سب سے پہلے تو وسیم اختر کو اس میں شامل کیا گیا اور مرکزی ملزم اس کو دکھایا گیا. اب اچھا, آپ نے دیکھا کہ وسیم اختر جو ہے وہ اس کے نتیجے میں وسیم اختر ایک دباؤ میں آئے,
اور وہ پھر جیل بھی گئے اور اس دباؤ سے نکل کے اب وہ میئر بن گئے. اور اب جو ہے کوئی ایسا شور نہیں ہو رہا کہ وسیم اختر جو ہے سانحہ 12 مئی کے مرکزی ملزم ہیں. یہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کا جلسہ اتنا کامیاب ہوا تو اس کے بعد جو ہے سارا جو رخ ہے وہ اس طرح موڑ دیا, اونس جو ہے وہ سارا فاروق ستار پہ آ گیا. تو مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دباؤ کے ہتھ کنڈے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے, ان کو ٹیم رکھنے کے لیے اور ان کو یعنی کہ اس بات کی کوشش کہ وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں, یہ ساری جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار ایسے سیاسی رہنما ہیں جو اس طرح کے دباؤ میں یا حربوں میں آ جائیں؟ نہیں دیکھیں, دباؤ کی تو بات یہ ہے کہ دباؤ میں تو الطاف حسین بھی اس وقت ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف تو ان کے تو چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ٹینشن میں جب وہ دھرنا ہوا تھا. تو مطلب دباؤ میں تو سیاستدان آ جاتے ہیں اور دباؤ میں آ کے وہ بہت زیادہ گیو اپ کر دیتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ان سے مانگی جاتی ہیں. چلیں اس دباؤ کے حوالے سے پھر انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں تفصیل سے بات کریں گے. آج کے پروگرام میں ناظرین ہم نے بات کی سال 2017 کس حد تک انصاف اور صفائی کا سال ثابت ہو سکے گا, اور اس میں سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا بیانات دیے ہیں, کس طریقے سے کس نے شو آف اسٹرینتھ کیا ہے, اور کیا اب امکانات ہیں. چینی گاڑیاں آ رہی ہیں کراچی کی بندرگاہ پر 6 تاریخ کو, وہ کب تک یہاں پہ کچرا صاف کرنے کا کام جو ہے شروع کر دیں گی. کراچی سے لے کے پشاور تک کچرے کا ایک جیسا حال ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک نے خود آج شہر کا دورہ کیا اور وہ کچرا اٹھانے کا انتظام دیکھنے پہنچ گئے, اور انہوں نے کہا کہ شہر سے کچرے کو صفائی کرنی چاہیے, کیونکہ پورے ملک میں یہ مسائل ہیں کہ کچرا جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے, اٹھایا نہیں جا رہا, اس کی وجہ سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں, وہاں سے جراثیم پھیل رہے ہیں اور مچھروں کے ذریعے مختلف بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اور پورے اسپتالوں میں جو ہے وہ اوور کراؤڈڈ ہوئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ انتظام نہیں ہے مریضوں کی دیکھ بھال کا, اور کئی افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں. بنیادی وجہ یہی ہے کہ کچرا اٹھانے کا انتظام کیا جائے, اور بلدیاتی ادارے بھی اب ایکٹیو ہو چکے ہیں, ان کو فنڈز فراہم کیا جائے. صوبائی حکومتیں اختیارات کے ساتھ ساتھ فنڈز بھی ان کو تفویض کریں تاکہ وہ اپنا کام بہتر انداز سے انجام دے سکیں, اور شہریوں کو بھی اور عوام کو بھی اس سلسلے میں ان تمام اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. کچرا کم سے کم اور کوڑا جو ہے کم سے کم پیدا کرنا چاہیے, لیکن کوڑے اور کچرے کو مناسب انداز سے تلف کرنے کا انتظام ہوتا ہے. ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ کچرے کو صحیح طریقے سے آپ سنبھال کے اسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں سے کچرا اٹھایا جانا ہوتا ہے. پورے شہر میں جہاں بجائے کچرا پھیلایا نہیں جاتا اور چلتی گاڑیوں میں سے کچرا پھینکا نہیں جاتا. یہ ساری چیزوں کا انتظام ہے, اس کا اویئرنیس ہونی چاہیے. شہریوں کو خود بھی خیال کرنا چاہیے, تعاون کرنا چاہیے, اور حکومتی اداروں کو اپنے کارکردگی بہتر بنانی چاہیے. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان صالح مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.